اور یہ اس کے خلاف جو ہے شوکت خانم کے پیسے کھانے کا الزام ہے. اس کی پارٹی نے خود لگایا ہوا ہے, میں نے لگایا ہوا ہے کہ اس کی بیلنس شیٹ میں جو ہے $3 ملین سے نکال کے باہر لگا دیے ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ میں. اور یونیورسٹی کوئی نہیں ہے. یہ میڈیا کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. القادر یونیورسٹی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی چارٹر نہیں ہے. وہ HEC سے, ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اپروڈ وغیرہ کوئی ادھر اپلیکیشن بھی نہیں انہوں نے دی ہوئی. آج تک کوئی اپلیکیشن وہاں پہ یونیورسٹی کے لیے نہیں دی گئی. اس میں کوئی روحانیت نہیں پڑھائی جاتی. اس میں 2 ڈپارٹمنٹ ہیں اور 300 کے قریب یا 350 اتنے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں. اور 400-450 ایکڑ زمین ہے. اور ٹرسٹی جو ہے محترمہ جو ہے وہ اہلیہ ہیں عمران خان صاحب کی, اور خود عمران خان صاحب اس کے ٹرسٹی ہیں. پہلے وہ گوگی تھی, وہ باہر چلی گئی ہوئی ہے, پتہ نہیں کتنا مال سمیٹ کے جو ہے. انہوں نے آپس بھی کسی نے جھگڑا پایا نا مال دوتے, کیونکہ وہ مال لے کے نکل گئی ہوئی ہے. یہ یہاں پہ ہیں. 4 سال ہو گئے اس جعلی یونیورسٹی, جس کو یونیورسٹی القادر یونیورسٹی کہا ہے, 4 سال ہو گئے ہیں. وہاں پہ 300 بچہ یا 400 بچہ زیادہ سے زیادہ, مجھے ایگزیکٹ نہیں, لیکن سینکڑوں میں ہے. 400 سے زیادہ بچہ نہیں ہے وہاں پہ. آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے. یونیورسٹیوں میں آپ چلے جائیں, بچوں کی ریل پیل ہوتی ہے, رونق لگی ہوتی ہے بچوں کی. وہاں پہ کوئی 2 اتھے بیٹھے دے نے, کوئی 3 اتھے بیٹھے دے نے, کوئی 4 نکرے لگے دے نے. کوئی بچہ وہاں پہ کوئی ان کے کمپیوٹر کے بار بار سارے بچے ہی یہ کہتے تھے ہم کو کمپیوٹر کی کوئی ڈگری شگری لے رہے ہیں. یہ کسی کے ساتھ انہوں نے ایفیلیٹ کیا ہوا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے یہ جال سازی جو ہے جاری اور ساری ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ حسن نواز کی بھی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی تھی. NCA نے سب کی انویسٹیگیشن کی تھی اور حسن نواز کو کلین چٹ دی گئی تھی. اس کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے. کوئی الزام ہے تو بتا دے. وہاں پہ سڑکوں پہ جو ہے گاڑیوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں PTI والوں کو, ان کا ذمہ لگائیں نا, کہ بتائیں کہ کون سا حسن نواز کے خلاف کوئی کیس ہے. اس کے کوئی پیسے یہاں پہ آئے ہیں, جس طرح ضبط ہو کے ان کے پیسے یہاں پہ آئے تھے. پاکستان میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ریاست کی رقم جو ہے کسی کے پرسنل اکاؤنٹ میں ڈال دی جائے. اور پھر یہ ہے کہ 4-5 وزیروں نے ٹی وی پہ بیان دیے ہوئے ہیں مختلف اوقات میں. 4-5 وزیروں میں 4-5 جنہیں وافدہ صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں, کہ ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا. پرویز خٹک صاحب ہیں. بند لفافے کو جو ہے لہرایا گیا. کیوں بند لفافہ کیوں لہرایا گیا؟ کیوں ایجنڈا آئٹم تھا. اگر تو ایجنڈا آئٹم جب کابینہ کی ریپ اپ ہو رہی تھی, میٹنگ ریپ اپ ہو رہی تھی, ختم ہو رہی تھی, کہ بھئی یہ بھی ایک آئٹم ہے. لوگوں نے پوچھا اس میں کیا ہے, اس نے کہا نہیں اپروول دو اپروول دو اپروول دو, کیونکہ واردات ہو رہی تھی. چوری کا مال جو ہے اس کو ہڑپ کرنے کی اس وقت واردات ہو رہی تھی, اور اس کی کابینہ سے اپروول لی. پاکستان میں کبھی چوری کی واردات کی اپروول جو ہے کابینہ سے کسی نے لینے کی ضرورت نہیں کی. عمران خان نے یہ بھی کیا جو ساری دنیا کو چور کہتا ہے. اب میں نے ٹی وی پہ سنا ہے کہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ سرکاری تحویل میں لی جا رہی ہے, یا سو کالڈ یونیورسٹی تو نہیں ہے. تو یہ کسی کو غلط فہمی قطعی طور پہ نہیں رہنی چاہیے کہ یہ کوئی یونیورسٹی ہے, یا پیسہ جو ہے کسی سرکاری اکاؤنٹ میں گیا. ملک ریاض صاحب اس لیے مفرور ہیں, وہ پاکستان اس لیے نہیں آتے ہیں ملک صاحب
کہ ان کو بینیفٹ ملا ہوا ہے اور ان کا اکاؤنٹ میں انہوں نے ڈیفالٹ کیا ہوا ہے، اس کے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے ان کی ریکوری کی، تاکہ جو بھی انہوں نے سپریم کورٹ نے ان کے ذمے جو رقم ڈالی ہوئی ہے اس کو ریکور کیا جائے۔ یہ سلسلے جو ہیں جھوٹی سیاست میں جھوٹ کو سچ بنانے کے ختم ہونے چاہیے۔ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، آج بھی جھوٹ ہے، آج کے 100 سال کے بعد بھی جھوٹ ہے۔ حکمران طبقہ جو ہے، جس کو پاکستان کی عوام جو ہے منتخب کر کے بھیجتی ہے یا کسی ذریعے سے وہ حکمران بن جاتے ہیں، تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ نے عزت دی ہے کہ آپ اقتدار میں پہنچے ہوئے ہیں؟ اس کے بعد آپ چوری چکاری شروع کر دیں، ڈکیتیاں شروع کر دیں، لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں، جیب کتروں والی حرکتیں کریں، تو یہ سارے ملک کے لیے 25 کروڑ عوام کے لیے جو ہے شرم اور حیا کا مقام ہے، اور بے شمار لوگ جو ان کے ووٹر ہیں، جو ان کے گن گاتے ہیں، ان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ یہ سرکاری پیسہ آپ کا، ہمارا، سب کا پیسہ جو ہے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کیوں ہے؟ ایک سوال، صرف ایک سوال، کہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کیوں گیا؟ کوئی لمبے چوڑے سوال پوچھنے کی کوشش کا ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کیوں گیا پیسہ؟ سرکار کا پیسہ تھا، اس میں میرے پاس لیٹر موجود ہے، وہ جب وہ لیٹر وہاں سے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ واردات اس رقم کے ساتھ یہ واردات ہو جانی ہے۔ میں بار بار آپ میڈیا والوں کو بھی کہوں گا، سب کو کہوں گا، آپ جہاں بھی کہیں بھی کوئی بحث ہوتی ہے اس کو کہیں کہ یہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کیوں گیا، یہ سرکاری پیسہ تھا، اور ساتھ بتائیں وہ یونیورسٹی ہے یا نہیں ہے۔ یونیورسٹی نہیں ہے، قطعی طور پہ نہیں ہے، دو صرف وہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہیں اور 300-400 بچہ وہاں پہ پڑھتا ہے۔ 4 سال ہو گئے ہوئے ہیں اس یونیورسٹی کو چلتے ہوئے، وہ کسی اور یونیورسٹی سے انہوں نے ایفیلیشن لی ہوئی ہے۔ اتنا بڑا فراڈ ہو گیا تو اس کے بعد کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مذہب کے نام پہ فراڈ، اقتدار کے نام پہ فراڈ، اور اپنے مخالفین کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میاں نواز شریف اب کہتے ہیں، اب عجیب روتے ہیں کہ ہمیں جیل میں ہمیں جیل، اس کی مریم نواز کی والدہ فوت ہوگی۔ میاں نواز شریف کہتا رہا مجھے اپنی بیوی سے میری بات کراؤ، کسی نے کرانے دی؟ یہ کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ 5-6 سال پرانی باتیں ہیں۔ اس شخص نے جو ظلم کیا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ، وہ تو اول ہے کہ ظلم جو ہے پاکستانی عوام کے ساتھ جو اس شخص نے کیا ہے، اور آج بھی بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ یہ کوئی نجات دہندہ ہے۔ یہ نوسر باز فراڈیا ہے۔ اور ہمارے لیے 25 کروڑ عوام کے لیے دکھ کی بات ہے کہ ایسے لوگ حکمرانی میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پہ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، پاکستانی عوام کا جو فیصلہ ہے وہ آخری فیصلہ ہونا چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہے عمران خان ایسے لوگ جو ہے چور دروازے کے ذریعے اقتدار میں آ جاتے ہیں، اور اقتدار میں آ کے پھر لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بزدار ہوتا ہے، کوئی گوگی ہوتی ہے، کوئی عجیب نام ہے، وہ نام ہی شریفاں والے نہیں ہے گے، نام ہی وارداتیاں والے، گوگا گوگی۔ کن ٹوٹے والے نہ آئیں گے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، پھر آپ یہاں پہ اور بھی میرا خیال آپ کو مصروفیت ہے، کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔
بھائی صاحب یہ جو آج کا حساب عدالت کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد یہ جو ایک ڈائلاگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا یہ کنٹینیو رہے گا یا کہ یہ ختم ہو جائے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرا یہ بھی ساتھ سلسلہ جڑنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ ممکن ہے کہ ڈیورنگ ڈائلاگ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ان کی جو سزا ہے اس میں کوئی رد و بدل کیا جائے گا؟ پہلی تو بات ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر وغیرہ کوئی ایشو نہیں ہونا. یہ ان کی ڈیمانڈ ہے پی ٹی آئی کی. مذاکرات میں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت جو ہے قیدی جو ہے رہا کیے جائیں. لیکن یہ نہیں ہوگا. ان کو عدالتوں نے سزا دی ہوئی ہیں. عدالتیں ان کو ریلیف دے سکتی ہیں اگر ریلیف بنتی ہے تو. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری آپ نے مذاکرات کی بات کی ہے. مذاکرات کے سلسلے میں بڑا بدنام ہوں تو میں زیادہ بدنام نہیں ہونا چاہتا. اس سوال کسی مذاکرات کسی اور کو پوچھ لیجیے. مریم نواز اور آپ پر خاص طور پر پی ٹی اے والے الزام لگاتے ہیں کہ آپ مذاکرات نہیں ہونے دینا چاہتے. اس میں کیا سطح ہے؟ وہ میں کو ڈکیا کسی نے. مجھے مذاکراتی ٹیم میں بشمول رانا ثناء اللہ صاحب کے محترم کے اعظم نذیر تاج صاحب بھی میرا اس ٹیم کا حصہ ہیں. اسپیکر صاحب حصہ ہیں. کوئی بتا دے کہ میں نے ان کو مذاکرات سے منع کیا ہو یا کسی پارٹی میٹنگ میں مذاکرات کی جو ہے مخالفت کی ہو. میں صرف یہ کہتا ہوں یہ چوروں ڈکیتوں سے مذاکرات جو ہے نا ان سے اگر کچھ نکل سکتا ہے پہلا برآمدگی تے پاؤ نکلو. آپ ان لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں ٹھیک ہے. سیاسی قوتوں میں سب سے بڑا حامی ہوں سیاسی قوتوں میں مذاکرات کا. بلکہ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ یہ مذاکرات جو ہیں ان کا پھیلاؤ کریں. ان کو اور بھی جو ادارے جو ہیں اور بھی قوتیں جو ہیں پاکستان میں ان کو بھی بیچ میں لے کے آئیں تاکہ ایک ہی دفعہ جو ہے تمام امراض کا جو ہے وہ حل نکل آئے. بجائے اس کے کو اس نکرے مذاکرات کرتا ہے کہ اس مکرے کوئی مذاکرات ملاقات کرتا ہے اس کے بعد مکر جاتا ہے کہ میری ملاقات ہی نہیں ہوئی. یہ کل پرسوں ہی کہا ہے نا انہوں نے کہ میری کوئی ملاقات بعد میں پتہ لگ گیا جی ملاقات ہوئی تھی. کوئی ملاقات کرتا ہے تو سلام دعا ہوئی جو نہیں ملاقات وہ بڑا لمبی سٹوری سنا دینا ہے کہ میری یہ بھی گل ہوئی ہے میری یہ بھی گل ہوئی. زیب داستان کے لیے بڑھا دیتے ہیں. تو یہ میں انہوں نے خود کہا ہے پی ٹی آئی والوں نے کہ جی کہ مذاکرات کا فیصلے کا مذاکرات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اللہ کرے مذاکرات جو ہے خلوص کے ساتھ جو ہے اپنے ذاتی اغراض کے لیے اس ملک کے لیے اس ملک کی عوام کے لیے اس ملک کے انٹرسٹ کے لیے مذاکرات کریں تاکہ ملک میں جو حالات ٹھیک ہو رہے ہیں ان میں روڑے اٹکا رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے بعد جو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ کے یہاں پہ مہنگائی نیچے آ رہی ہے. آپ کے قرضے کم ہو رہے ہیں. مہنگائی جو ہے وہ 37-38 سے جو ہے 4 پہ 3-4 پہ آ گئی ہے. آپ کی ریمیٹنس جو ہے آپ نے سول نافرمانی لوگوں کو کہا تھا کہ گھر پیسے نہ بھیجو. اس کا کیا حال ہوا ہے 4 بلین ڈالر جو ہے زیادہ ہے. میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکلی یہ کیبنٹ کا فیصلہ نہیں بنتا کیونکہ کیبنٹ نے دیکھا ہی نہیں ہے کچھ. میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں. کیبنٹ کو بتایا گیا ہی نہیں کچھ جو ہے ایسے ہی منٹ کر لیا گیا کہ جی اپروول ہو گئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کیبنٹ کسی انلیگل کام کی اپروول دے ہی نہیں سکتی. اگر وہ دے گی تو وہ اس اپروول کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. غیر قانونی کام کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. کوئی کیبنٹ چھوڑ کے کوئی بھی جو ہے اتھارٹی جو ہے اگر اس کو انڈورس کرتی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. صاحب جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے فرح گوگی کا ہر جگہ پہ نام آیا ہے. آیا آنے والے دنوں میں فرح گوگی کو بھی گرفتار کر کے لایا جا سکتا ہے؟ لانا چاہیے. بنتا تو ہے کہ مال مسروقہ جو ہے اسے برآمد کیا جائے. یہ سارے کا بزار صاحب کو بھی پوچھنا چاہیے. وہ چپ چپیتے کہاں ٹر گیا گا. وہ پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے گا وہ کتنے ٹر گیا گا. مال نکرے لا کے تو کہاں ٹر گیا گا. اچھا ملک ریاض جو ہے وہ اس معاملے میں اصل کلپریٹ وہ ہے کہ جس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں. اب وہ دبئی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہاں پہ کوئی پلان جو ہے نا
वो अपना बिल्डिंग का वो कर रहा है, तो क्या उसको भी वापस लाया जाएगा और ये पैसे वापस लिए जाएंगे उससे? मैं मीडिया वाले पूछता हूँ उसका नाम क्यों नहीं लेते मीडिया पे? पहले मनु तुम मीडिया वाले दो जवाब दो। मैंने आपके सामने नाम लिया है। नहीं नहीं आए दा जिसले मैं ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ। ਜਿਸਲੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਨਾ ਜੀਓ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। साहब इस फैसले के बाद पीटीआई का क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान सियासत में जो है? देखें ये मुस्तकबिल का किसी भी पार्टी का जो है ना पाकिस्तान की आवाम फैसला करती है और पाकिस्तानी आवाम को हम जो है रूशनास कर रहे हैं कि पीटीआई क्या है, इमरान खान क्या है, उसके इर्द गिर्द के लोग क्या हैं। वो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पार्टी से निकाल दिया गया हुआ है और वो अभी भी कवाली कर रहे हैं। एक साहब हैं वो कल 190 मिलियन पाउंड के ऊपर जो है ना वो जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहे थे। हाँ जो पार्टी के बहुत बड़े अहदेदार हैं। ये कैसा लोग है किन्ना दी जांजेगी ये ऐसे मेरे मुंह से गलत गाल ना निकल जाए। 2018 के बाद ये इमरान खान पे जो है ये हुकूमत करने के बाद जो है इल्ज़ाम आपका सिलसिला शुरू हो गया और ये सिलसिला अब तक जारी है। इससे पहले उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं था। क्या समझते हैं कि ये जो भी सियासतदान जो हुकूमत करता है क्या ये इल्ज़ाम का सिलसिला नवाज में भी इल्ज़ाम लगे ये सिलसिला चलता रहेगा ये कब तक चलता है? आप बताएं नवाज शरीफ पे कौन सा इल्ज़ाम लगा था जिस पे उसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी ना? उसने वो जो एक कोई इल्ज़ाम बता दें कोई जो उसके ऊपर लगा हो। कोई ये सब स्टोरियाँ का इल्ज़ाम बताएं तो सही कि उसने क्या किया है। इस मुल्क के अंदर सड़कों का जाल बिछाया हुआ है उसने। बेटी उसकी जो है आपके बच्चों के हाथों में जो है बजाय उनको गाली गलौज सिखाने के बजाय या उसको जो है वो उनको कोई किसी के गले पड़ने के सिखाए उनको उनके हाथ में जो है उनको स्कॉलरशिप दे रही है, उनको लैपटॉप दे रही है ताकि वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से हैं, किसी भी सोच के मालिक हैं, वो पाकिस्तान के जो है यूज़फुल जो है शहरी बन सकें, ज़िम्मेदार शहरी बन सकें। यही शबाश करता रहा है, आज भी कर रहा है। आपकी टर्न अराउंड कर दी है उसने इकॉनमी। गाड़ी जो है खाई में गिर रही थी, शहबाज शरीफ ने उसको रिवर्स किया है और वो सड़क पे डाला, दोबारा तरक्की की सड़क पे डाला है उसने। आप बताएं एक खुद जो है खुद बानी पीटीआई ने अंदर से कहा कि मईशत संभल रही है। ये शहबाज शरीफ की हुकूमत की खुद उसने तारीफ की है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सियालकोट में न्यूज़